جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات ہوئے اور مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوئے حکومت اور فارم 47 کی گورنمنٹ کے درمیان۔ یہ وہ گورنمنٹ ہے جس کو پاکستان کی عوام نے کوئی ووٹ نہیں دیا اور کوئی مینڈیٹ نہیں دیا، اس کو پاکستان کے جرنیل لے کے آئے تھے۔ اور آپ جو تصویر جو سامنے آئی ہے، جو پبلش کی گئی ہے، جو دکھائی گئی ہے، جو میسیج باہر آیا ہے، جو پیغام باہر آیا ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کو دیکھنا، سوچنا اور سمجھنا کہ 15-16 لاکھ کی آبادی نے 20-25 کروڑ کے عوام کو ایک میسیج دیا ہے۔ وہ میسیج یہ دیا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوں تو آپ مکے کی شکل اختیار کرتے ہیں، جب اکیلے ہوں تو آپ کخ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک میسیج دیا ہے۔ اس تصویر سے بھی جو میسیج آیا ہے وہ بھی یہی آیا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوں تو چاہے آپ 2 ہوں یا 3 ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا تب پڑتا ہے جب آپ اکٹھے نہیں ہوتے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے۔ آپ تصویر دیکھیں، تصویر میں ایک طرف 10-12 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ان میں منسٹرز ہیں، ان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک طرف 3 بندے بیٹھے دکھائے گئے ہیں۔ وہ 3 بندے، مجھے تو ذاتی طور پہ ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن وہ ان کے بیٹھنے کے انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ عوام میں سے ہیں اور عوام کے بندے ہیں اور عوام میں سے ہیں، آرام سے بندے ہیں۔ ان میں سے نہ کوئی وزیر اعظم ہے سابقہ، نہ جس کے پاس پروٹوکول ہے، نہ جس کے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں، نہ کوئی ہوائی جہاز ہیں۔ اور یہ ہے وہ یونٹی اور یہ ہے وہ طاقت کا نتیجہ کہ چند لوگوں نے لاشیں بھی گریں، لاٹھیاں بھی پڑیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اگر 26 تاریخ کو جب قتل عام ہوا ہے اسلام آباد میں، اگر آپ اسی طرح کرتے کہ لاشیں گرنے کے باوجود آپ ڈٹے رہتے، آپ پورے پاکستان میں نکلتے، آپ کو نہ روکا جاتا، تو آج اس وقت عمران خان باہر ہوتا اور آپ لوگ آزاد ہوتے۔ یہ وہ حماقت تھی جو ہم نے پہلے کی، اور اب بھی اگر ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ یونٹی کے باوجود، پہلے بھی میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا کہ انٹیلیجنس رپورٹس ایسی تھی بقول عمران ریاض کے کہ تھیں کہ یہ مر رہے ہیں لیکن ہٹ نہیں رہے، یہ لاشیں گر گئی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا، یہ ایک ایسی واحد چیز تھی جس نے اس اسٹیبلشمنٹ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور کوئی نجائز مطالبات بھی نہیں تھے ان کے۔ لیکن یہ جو چیز ہے، ہمارے اندر فقدان ہے، پنجابیوں کے اندر فقدان ہے یونٹی کا۔ آپ لیڈرشپ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں لیڈرشپ کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں سے کون اتنا بڑا نام مجھے بتائیں، ان 3 بندوں کی جو تصاویر ہیں، کون اتنا بڑا نام ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی بڑی کوئی توپ چیز ہے؟ یہ عام سے لوگ تھے، لیکن آپ کے بہت بڑی بڑی توپیں ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے لا کے لانچ کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ بھی عجیب ڈرامہ ہوا ہے کہ لا کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے بٹھا دیے، جی ہم اسی تو کچھ نہیں کر سکے، وہ فائق صاحب یا وہ جون سے بریگیڈیئر صاحب، ہم تو بندے مار دیے، کیا نہیں، ان کو سویلینز کو آگے کر دیجیے۔ اور وہ سویلینز آگے کیے ہیں جن کو ووٹ ہی نہیں دیا ان لوگوں کو، عوام نے بغیر ووٹ کے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے اپنا یہ سارا ایگریمنٹ کیا، اور اس میں بار بار جو ہے وہ وقفہ کیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ سے جا کے پوچھا جاتا رہا کہ بھائی جان ہوں ٹھیک ہے، اے گل من لیے، اے اداں کر لیے۔ تو یہ وہ پپٹ ہیں، 10 پپٹ بیٹھے ہوئے تھے آگے، 10 ایسے کیا کہتے ہیں لکڑ دے باندر سنے، یہ کیا لفظ ان کے لیے یوز کیا جائے، پپٹ کیا جا سکتا ہے، جو پارلیمانی زبان ہے اس میں پپٹ جو ہے نا بڑا، یا بڈاوا کہہ لیں پنجابی میں۔ تو یہ وہ تھے جو آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس نہ کوئی اختیار تھا، نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی چیز تھی، نہ ان کے پلے کا تھا۔ اور ادھر 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے جن کو پوری طاقت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پورے وثوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پیچھے پورا کا پورا آزاد کشمیر ہے، کہ ہمارے پیچھے آزاد کشمیر ہے۔ ان کی بات کی طرف دیکھ رہے، یہ وہ اتھینٹیکیشن، یہ وہ پاور، یہ وہ ایک لیجیٹمیسی ہے ایک انسان کی، ان 3 بندوں کی، جو کہ ان کو پوری کی پوری قوم نے دی۔ اور پاکستان انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے وہ لوگ بیٹھے جن کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سے نہیں ہے ان کی۔
ان کو بار بار جا کے پوچھنا پڑتا رہا اسٹیبلشمنٹ سے کہ بھجن ایٹھے ٹھیک ہے تو ایتھے ٹھیک ہے. اور جس کے پاس لیجیٹمیسی ہے, جو پاکستان کو کرائسس سے نکال سکتا ہے, جس بندے کے ساتھ پوری کی پوری قوم کھڑی ہے, جو اس مشکل حالات میں, چاہے وہ اسرائیل کا مسئلہ ہو, چاہے وہ اندرونی مسائل ہو, چاہے وہ فائنینشیل مسائل ہو, چاہے اقتصادی مسئلہ ہو, ان تمام سے جو نکال سکتا ہے اس کا نام عمران خان. اس کو آپ نے جیل میں کیا ہوا ہے. اور حال یہ ہے کہ آپ نے آگے کبھی اس کو بٹھاؤ, کبھی اس کو بٹھاؤ, کبھی علی امین گنڈبر کو پہاڑیوں پہ چڑھاؤ, کبھی اس کو پہاڑیوں سے نیچے اترواؤ. تو یہ کرا کے آپ نے اپنا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس گورنمنٹ کا. اور پھر دوبارہ سے کہوں گا, یہ آپ کے لیے میسج ہے پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے, خاص طور پہ پنجابیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ یونٹی میکس اے ڈفرینس. جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کیا ہوتے ہیں, اور جب آپ ککھ نہیں ہوتے پھر آپ کو پتہ ہے, پھر جب بکھرے ہوئے گے تو جتیاں پہنی ہیں. تو حماس نے جی اپنا انہوں نے بڑا خوبصورت موو کیا. انہوں نے ٹرمپ نے بھی چکا دیتا تھوڑا جہا, اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم یہ جو قیدی ہیں ان کو واپس ہم کریں گے, لیکن اس کے لیے ابھی تھوڑا کچھ اور مذاکرات کریں گے. تو ادھر ٹرمپ بھی ایک دم ٹھنڈا پہ آ گیا, انہوں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے بڑے پتے کھیلے ہیں, اپنے اچھے طریقے سے پتے کھیلے ہیں انہوں نے. حماس نے جو موو کی ہے, بڑی سمارٹ موو کی ہے حماس نے ان کو ایگری کر لیا کہ ہم جو ہمارے پاس قیدی ہیں یا جو ہم نے لوگ پکڑے ہیں وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں جو بھی ہیں وہ ہم آپ کو واپس کریں گے. اور مزید بات چیت کی انہوں نے بات کی ہے. اور دوسروں نے بڑا سالڈ پوائنٹ دیا. انہوں نے کہا جی حماس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, حماس اسلحے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارا. اسلحہ ہم نے صرف اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے سر پہ اسلحہ لے کے بیٹھ گئے. اگر آپ لوگ اپنا اسلحہ لے کے یہاں سے چلے جائیں گے اور غزہ خالی کر دیں گے تو ہم بھی اپنا اسلحہ پھینک دیں گے, ہمیں کا ضرورت اسلحہ لے کے پھریں. سو حماس کی اوور آل جو ہے نا جو اسٹریٹجی ہے وہ بڑی زبردست ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کی جو ہے اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو پھونک پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, عوامی گورنمنٹ نہیں ہے, اس لیے ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا, کیونکہ میں نہیں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ہے ہی نہیں, یہ حکومت ہے ہی نہیں. یہ جتھا ہے, ایک ایسے لوگوں کا جتھا ہے, گروہ ہے جو کہ کرمنلز ہیں. انہوں نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہوا, اس لیے ان کی بنائی ہوئی فارن پالیسی اور ان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ میرے خیال میں تو بالکل اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی ہے زیادہ بات کرنے کی. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو اسرائیل کے ساتھ, فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ابھی بھی کچھ دیر نہیں گئی, ابھی بھی کچھ نہیں گیا. آپ نے بالکل پاکستان کی جو لوگ ہیں, عوام نے, آئی اسٹرانگلی بلیو ان پیپل ٹو پیپل, یو ہیو ٹو کنیکٹ ود دا پیپل. عمران خان سے جو میں نے چیز سیکھی ہے وہ یہ دیکھا ہے جی کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں, آپ اپنے عوام کے ساتھ کنیکٹ ہو کے رہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ اس نے اتنی لمبی جیل کاٹ لی. اگر وہ شہباز شریف کی طرح سیاست کرتا ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں جی مجھے ایک دو دوست مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں سیاست نہیں آتی, تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے سیاست کس طرح ہوتی ہے. اگر یہ سیاست ہوتی ہے بغیرتی ہے کہ اگر آپ سیاست کہتے ہیں کبھی جمپ مار کے ادھر کبھی جمپ مار کے ادھر, تو وہ کوئی سیاست نہیں ہے. ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے فیصلے کرنے کو اگر آپ سیاست سمجھتے ہیں تو وہ کوئی سیاست نہیں. سیاست ہے عمران خان کی عوام کے ساتھ جڑ کے, اللہ کو حاضر, اللہ کو ایک مان کے, عزت نفس کے ساتھ. یہ ہے وہ سیاست جو اس دنیا میں بھی آگے کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. بٹ اینی وے, اب یہ عاصم منیر صاحب نے جو 5 سال کی جو اپنی ایکسٹینشن کا کے لیے جو ملک داؤ پہ لگایا ہوا ہے, اسی سلسلے کی کڑیاں جو ہیں آپ کو اور نظر آتی جائیں گی. لیکن ابھی جو امپورٹنٹ چیز جو مجھے ایک اور جو میری نظر سے گزری ہے, جس کو میں ایک اپنے انداز سے دیکھ رہا ہوں, اپنی چپ سٹائل سے دیکھ رہا ہوں, وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو جمعے کو مشن درود کا جو لانچ کیا گیا, مشن درود کو روکنے کے لیے ایک اور چیز کریٹ کی گئی ہے, وہ ہے ٹی ایل پی نے بھی جمعے کو کال دے دی ہے, جمعے کی نماز کے بعد کال دی ہے کہ جی ہم نہ سڑکوں پہ نکلیں گے. اور یہ بات میں نے جب یاد نہیں آ رہا, میں نے کسی بندے کے منہ سے پہلے بھی یہ بات سن چکا ہوں کہ وہ لانچ کیا جائے گا ایسی جماعتوں کو تاکہ لیڈر لیس کراؤڈ کو کنٹرول کیا جائے. دس کالز کراؤڈ مینجمنٹ. اب کراؤڈ مینجمنٹ کے بہت ساری اس کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ کراؤڈ کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اس کو کس طرح نکالنا ہے, لے جانا ہے, بے شمار قسم کے موبس کو کس طرح کرنا ہے. یہ ساری کی ساری ایک سائنس ہے. اس سائنس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یہ ہے کہ یہ اپنے بندے میں جواڑ دے اور پھر انہوں کو جی گھروں نکلو. اب وہ جب جائیں گے تو جو ہارڈ کور ہوں گے ان کو بھی لگے گا کہ بھی ہم نے بھی جانا, تو وہ بھی ان کے ساتھ واپس گھروں کو جائیں گے. تو یہ جو مشن درود کے تحت جو ایک لیڈر لیس قسم کی جو کال تھی, جس میں کسی لیڈرشپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, اور یہ کال جس طرح مشن نور جو لانچ کیا گیا تھا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی جانب سے, احمد علی خان ہو گیا, علی زئی ہو گیا, یو نیم اٹ, یہ سارے کے سارے جو نوجوانوں نے کال کی تھی, ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا.
تو وہ جو ہے وہ اس کی طرز پہ یہ کال تھی، اور اس پہ ان کو ڈر و خوف اتنا ہو گیا کہ اگر یہ درود پڑھتے ہوئے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو انہوں نے اپنے بیچ میں جو ہے نا چابی کے کھلونے جو ہے نا وہ ان کو سٹارٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ چابی کے کھلونے اب چلیں گے، یہ وہ چابی کے کھلونے جو کہتے ہیں پٹرول اگر 1 روپے واد کے تو سڑکاں تے اگاں لا دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے یہ وہ چابی کے کھلونے ہیں۔ فلسطین میں 25,000 بندہ مر گیا، بچہ مار دیا گیا، بچوں کی لاشیں، بچوں کے ٹکڑے، آپ نے تصاویر دیکھیں، یہ باہر نہیں نکلے۔ یہ اب ان کو یاد آیا کہ جی اب نکلنا ہے، اب یہ موقع ہے کہ جی 10 تاریخ کو پتہ نہیں کال ہے، مجھے یقین کی حد تک ہے کہ مجھے کوئی یہ میرا کہنا چاہیے کہ ایگزمپشن ہے میری کہ یہ اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ 10 تاریخ کو کال جو دی گئی ہے اس کال کو توڑ کرنے کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے کہ جی 10 تاریخ کو آپ بھی لوگ، لیکن یہ اب ٹی ایل پی اور اس طرح کے بے شمار مولوی اب لانچ کیے جائیں گے کہ آپ نکلیں کراؤڈ کو مینیج کر کے، جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ تو ہوں گے، جو نہیں ہوں گے، جو ان کے ساتھ ہوں گے واپس جائیں گے تو باقی بھی سارے واپس جائیں گے، لیکن وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، باہر واپسی کا کیا راستہ اختیار کیا جائے گا اس کو تو آپ چھوڑ دیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اس وقت شدت سے پاکستان کو ضرورت ہے سبق لینے کی، آزاد کشمیر سے، آزاد کشمیر سے سبق لے کے اب یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس گورنمنٹ کو، فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلیں، سولیڈرٹی شو کریں کشمیری بھائیوں کے ساتھ۔ ان کا معاملہ تو حل ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ نکلیں، پاکستان کے جھنڈے لے کے نکلیں، کشمیر کے جھنڈے لے کے نکلیں، فلسطین کے جھنڈے لے کے نکلیں، تاکہ سولیڈرٹی آپ شو کر سکیں کہ آپ زندوں میں سے ہیں، مردوں میں نہیں ہیں۔ اپنا آپ کو ثابت کریں کہ ہم ہیں، یہ ثابت کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس دفعہ آنے والے دنوں میں یہ بات جو ہے آپ کو اپنے پلے باندھ لینی ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے آزاد کشمیر کو دوسرے ملک کا ایریا نہیں تھا، وہ پاکستان کا چھوٹا سا حصہ ہی تھا، وہ پاکستانی ہی ہیں، وہ ہمارے طرح کے بھائی ہیں ہمارے، اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا، وہ کھڑے ہو کے دکھایا کہ جو ہمیں بھی کھڑے ہو کے دکھانا ہے۔ تو بڑا نہیں وے یہ ٹی ایل پی لانچ کی گئی ہے اور بڑے بندے لانچ کیے جائیں گے، لیکن آپ ہوشیار باش رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔